انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیریپی کو سبسکرائب کریں۔ آج صبح علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نظم پڑھ رہا تھا، جس میں انہوں نے اسلام کی اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انسانوں کی رہنمائی کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ، خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسانوں سے چاہتے ہیں کہ وہ دوسرے انسانوں کی مدد کرنے والے بنیں۔ متعدد احادیث اس بات کے لیے موجود ہیں، جس میں اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، کوئی مانگنے والا آئے تو خالی نہ لوٹاؤ، کوئی آپ کے دروازے پہ آ جائے تو جو دے سکتے ہو دے کے بھیجو۔ قرآن پاک میں احادیث میں متعدد جگہ کہا گیا کہ یتیم کو جھڑکا مت مارو، مسکین کے ساتھ احترام سے پیش آؤ۔ جو لوگ آپ کے دروازے تک آ گئے ان کو کچھ نہ کچھ دے کے بھیجو۔ یہاں تک کہہ دیا کہ اگر مانگنے والا گھوڑے پر سوار ہو کے آ جائے تب بھی انکار نہ کرو کہ وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، اس کو دے دیں۔ متعدد احادیث اور آیتیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ بار بار مسلمانوں کو کہا کہ جو ضرورت مند لوگ آ رہے ہیں، جو آپ کے پاس مدد کے لیے آ رہے ہیں، جو آپ سے کچھ مانگنے آ رہے ہیں، ان کو دو، اپنی ہمت کے مطابق دو۔ اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے اسی طریقے کو اپنایا۔ اور زکوٰۃ کا مصرف بھی یہی ہے۔ اتنی ہزارہ احادیث اور آیتوں کے درمیان اگر یہ بات تلاشنے لگ پڑیں کہ کہیں رسول اللہ نے یہ کہا ہو کہ میری امت کے لوگوں تم آگے بڑھ کے کسی کے آگے ہاتھ پھیلا دو، یا تم اپنے ہاتھ میں کٹورا پکڑ لو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی، قرآن کی تمام آیات، کئی کروڑ لاکھوں احادیث متعدد جو ہیں ائمہ مجتہدین اور جتنے صحابہ کرام گزرے ہیں، سب کی اگر زندگیاں پڑھ لی جائیں تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا ہے کہ ہم دینے کے لیے آئے ہیں، ہاتھ پھیلانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ یہ کمال کی بات ہے۔ بدترین حالات میں بھی یہ درس نہیں دیا کہ اب ہم کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلا دیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ برطانیہ میں تھے جب انگلینڈ میں، تو ان کے بیٹے جاوید اقبال نے خط لکھا کہ ابا جی پیسے ختم ہو گئے اور جب تک آپ کی واپسی ہے بڑی پریشانی ہو جائے گی، آپ اگر اجازت دیں تو آپ کا فلاں دوست جو سرمایہ دار ہے اس سے جا کے میں ادھار لے لوں
تو بیٹے کو خط کی جواب میں یہ نظم لکھ کے بھیجی، فرمایا خود ہی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر، نہیں صبح شام پیدا کر۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم مسلمان بھی ہوں اور پھر کسی اور کے آگے دست سوال کر دیا جائے آگے بڑھا کے۔ ہمارا ہاتھ صرف اللہ کے آگے پھیلتا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا یا رسول اللہ میرے گھر میں کچھ نہیں، بڑی پریشانی۔ منشا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرما دیں، اعلان کر دیں مسجد میں۔ فرمایا کچھ نہیں گھر میں، بڑی پریشانی، کھانے پینے کے لالے پڑ گئے، گھر کا ساز و سامان بھی بک گیا سارا، کچھ نہیں ہمارے پاس۔ اب آج کل کوئی ہمارے پاس ایسی بات کہے، ہم کیا سوچ سکتے ہیں کہ 2-4 یار دوستوں کو کہیں گے کچھ پیسے اکٹھے کرو، کوئی مدد کرتے ہیں ان کی۔ قربان جاواں سونے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کیا ہے، بچا کیا ہے؟ اب تمہارے سرمایے میں تمہارے پاس ہے کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ ایک کمبل ہے، مطلب ایک چادر ہے، بس یہی بچ گیا، باقی سب ختم۔ سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ کہاں ہے؟ لے آئے وہ اپنا چادر کمبل جسے اوڑھ کے لیٹتے تھے، بس وہی کل سرمایہ ہے۔ سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں اپنی مجلس میں اعلان کیا، بولی لگا دی، فرمایا کون ہے یہ جو چادر خریدتا ہے بھائی؟ اب وہ چادر کون سا؟ ریشم کی ہے، بہترین کڑھائی والی ہے۔ ایک غریب آدمی کی چادر کیسی ہوگی؟ ایک غریب آدمی جس کا کل سرمایہ ایک کمبل ہے، ایک چادر ہے، وہ کیسا ہوگا؟ کیا بہت خوبصورت ہوگا؟ آرام دہ ہوگا؟ پھٹا پرانا کمبل بس۔ سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اسے خریدتا ہے؟ بولی لگاؤ۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ 1 دینار دیتے ہیں۔ سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ایک کم ہے، کوئی اور ہے جو اس سے زیادہ دے دے؟ کسی اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ میں 2 دینار دیتا ہوں۔ فرمایا یہ ٹھیک ہے، لیا بھائی۔ کمبل اس کو 2 دینار لے لیے اور اپنے اس صحابی کو 2 دینار دیے۔ فرمایا ایک کٹورا خرید لو جس میں کھانا پینا ہے، اور ایک کلہاڑی خرید کے لاؤ جا کے منڈی میں سے، بازار میں سے۔ وہ گئے، جا کے کلہاڑی خریدی اور ایک کٹورا خریدا، واپس مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے۔ کالی کملی والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے، اپنے ہاتھ سے اس کلہاڑی میں دستہ لگایا۔ دستہ لگتا ہے نا ہتھوڑی میں، کلہاڑی میں، کسی میں دستہ لگاتے ہیں لکڑی کا، اس کو استعمال کرنے کے لیے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے دستہ لگایا اس میں، اور پھر فرمایا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو، مدینے کی منڈی میں لا کے بیچو، ان کو مانگنے نہیں جانا ہے۔ صحیح بخاری کے حدیث ہے، فرمایا جو آپ بندہ مانگنے لگ جائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ذلت کا دروازہ کھول دیتے ہیں، پھر وہ ساری زندگی بھیک ہی مانگتا رہتا ہے، اور قیامت والے دن گلے میں توق لٹکا دیا جائے گا کہ یہ بندہ اس نے ہمت ہی نہیں کی کبھی کمانے کی۔ محمد رسول اللہ نے ہمیں درس دیا مسلمانوں کو، تبھی تو آج اتنی بڑی معیشت ہم نے کھڑی کی ہے، تبھی تو آج دنیا میں سب سے زیادہ زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، تبھی تو پوری دنیا میں سب سے بڑے فلاحی ادارے مسلمانوں کے پاس ہیں، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مانگنے کا سبق نہیں دیا، ہمیں بانٹنے کا سبق دیا ہمارے کریم رسول۔ فرمایا لکڑیاں کاٹو، لا کے بیچو۔
اب وہ مدینہ منورہ کے جنگل کے پاس جاتے ہیں، لکڑیاں کاٹ کے لاتے ہیں، بیچتے ہیں۔ ایک ہفتے بعد آئے بڑے خوش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ لے کے، فرمایا یا رسول اللہ اتنا آ گیا کہ گھر میں جتنے لوگ ہیں سب کے بستر بھی بن گئے، اتنا کمانے لگا ہوں کہ اب پیسے فالتو بچنے لگے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اسلام کی کیا پالیسی ہے، اسلام کیسی اقتصادیات چاہتا ہے، اسلام کیسا معاشرہ چاہتا ہے، تو محمد رسول اللہ نے ہمیں درس دیا کہ لوگوں نوکر نہ بنو، اپنا کاروبار کرو، گرچہ وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ نوکر بننے سے بہتر ہے کہ تم چھوٹے کاروبار میں بذات خود اس کے مالک بن کر کام کرو۔ اسلام کی پالیسی ہے تاکہ لوگوں کے متحد نہ ہوں، تاکہ وہ اپنی قسمت کسی اور کے ہاتھ میں نہ پکڑائیں، وہ خود طے کریں کہ ہم کو کتنے پیسے کمانے ہیں، کس ذرائع سے کمانے ہیں۔ اللہ نے ان کو جسم دیا، عقل دی، بہترین زبان دی، آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، وہ خود بازار میں اترے اور رزق حلال کو کمائیں۔ محمد رسول اللہ کی تاکید ہے، اور خود کاروبار کر کے دکھایا، اور خود باغیچوں کے اندر کام کر کے دکھایا، خود پتھر اٹھا کر دکھائے، تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو ہم یہ بتا سکیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت خود کفیل ہے۔ اس امت نے آج تک کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، یہ امت ہمیشہ سے اپنے وسائل خود پیدا کرتی آئی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ کا، مکے کے گورنر کو پتہ لگا، دوڑا دوڑا آیا، سلام کیا، جبکہ خلافت راشدہ ختم ہو چکی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کو 30-40 سال گزر چکے۔ احترام میں آیا، طواف کر رہے تھے، آ کے سلام کیا، فرمایا حضرت میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیں۔ فرمایا مجھ سے اگر کچھ چاہتے ہوں بتائیں، گورنر مکے کا۔ مسکرائے، اس کی طرف دیکھا، فرمایا وہ ساری دنیا اللہ سے مانگتی ہے، اللہ کے گھر میں بھی کھڑے ہو کے تجھ سے سوال کرنا ہے، وہ اس گھر میں آ کے بھی تجھ سے سوال کرے۔ بڑا شرمندہ ہوا، باہر آ گیا، انتظار کرتا رہا۔ جب فارغ ہو کے عمرے سے باہر تشریف لائے، کہنے لگا حضرت اب تو ہم اندر نہیں ہیں، حرم شریف میں باہر آ گئے، اب بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ اور فرمایا کملیا، جو پوری کائنات کا مالک ہے، جس کے گھر میں ابھی اندر پھیرے لگا کے آیا ہوں، جس چوکھٹ کے آگے آ کے رو کے آیا ہوں، وہ ہم نے تو کبھی اس رب سے دنیا نہیں مانگی، تو ہمیں کیا دنیا کا دے سکتا ہے۔ یہ واقعہ پڑھ رہا تھا تو مجھے اپنے ابو جان بڑے یاد آئے۔ عمرے کے لیے تشریف لے گئے مکہ مکرمہ۔ ہمارے بہت سارے عزیز وہاں بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جتنے سرکاری مولوی جاتے ہیں ان کو عمرے کے دوران عمرے کی کم یہ فکر زیادہ ہوتی ہے کہ حرم کے امام سے ملاقات ہو جائے، مکے کے گورنر کے ساتھ چائے پینے کا ٹائم مل جائے، وہاں کے مؤذنوں کی کوٹھی پہ حاضری ہو جائے، تاکہ کچھ کئی ہزار ریال کا حساب کتاب بن جائے کچھ۔ تو مجھے یاد ہے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ عمرے کے لیے تشریف لے کے گئے، ایک بار ہی، اتنے فالتو پیسے نہیں تھے کہ حج کرتے، بڑی آرزو تھی ساری زندگی۔ تو وہاں جب ان لوگوں کو پتہ لگا، شاہ مسعود اول ہمارے دادا مولانا ابراہیم لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا دوست تھا، انہیں پتہ لگا تو انہوں نے اپروچ کی کہ مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی آئے ہوئے ہیں پنجاب کے شاہی ماں میں، بھی ہماری ان سے ایک ملاقات طے ہو جائے۔ خاندان کے بڑوں نے بھی کہا، تو فرمایا اچھا مکے آ کے بھی انہاں دے نال ہی ملنا ہے، وہ اللہ کے گھر میں آ کے بھی انہی کی منتیں کرنی ہے۔
اس مقدس حرمین شریفین کی چوکھٹ پہ آگے اس سے بڑی چوکھٹ اور کون سی ہو سکتی ہے؟ کئی سرکاری ملا جاتے ہیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں اس جگہ بیٹھ کے، ان کو حرمین شریفین سے زیادہ وہاں کے بادشاہوں کی فکر ہے کہ پہلے ان سے یا ان کے چمچوں سے کہیں ملاقات ہو جائے تو ہمارا کام بن جائے ہندوستان میں کوئی۔ تو اپنے والد سے جب یہ میں نے بات سنی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ خون میں وہ نسل کی بات باقی ہے جو اکابرین کہا کرتے تھے، وہی نسلیں کہہ رہی ہیں کہ جب اللہ کے گھر میں پہنچ جائیں تو پھر اللہ ہی کے ساتھ بات کی جائے، اللہ کے علاوہ وہاں کسی اور دربار کے اندر جانا اللہ کے گھر کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ اپنا معیار خود طے کرنا ہے آپ کو۔ اسلام نے آپ کو معیار دیا، دنیا معیار سے بہت نیچی تھی، دنیا معیار سے بہت گری ہوئی تھی، محمد رسول اللہ نے اس کو معیار عطا کیا ہے۔ آپ کون سے اسلام کی بات کرتے ہیں جو لوگوں کے سمجھ نہیں آتا؟ اسلام نے تو گرتے ہوئے انسانیت کو اٹھا کے اپنی چھاتی کے ساتھ لگایا، کندھے میں اپنے برابر کھڑا کیا ہے۔ اسلام نے نوکر بننے کی بجائے مالک بننے کی ترغیب دی ہے۔ اسلام نے ہاتھ پھیلانے کی بجائے ہاتھ بڑھانے کی ترغیب دی ہے۔ اسلام نے اپنی قوت عمل سے کاروبار کرنے کے بعد اپنے عزیز و اقارب کو زکوٰۃ دینے کی تربیت دی ہے۔ اور پھر جو نٹھلے ہیں ان کے نکمے رہنے کا نقصان کس کو ہے؟ وہ بھی نقصان ملت کو ہی ہے۔ اب پوچھے وہ نقصان کیا ہے؟ ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے جی میں کام ہی کوئی نہیں کرنا، ویلا، پنجابی کہاوت ہے ویلا دماغ شیطان دا گھر۔ تین باتیں آ جائیں گی جو نکمے لوگ ہوں گے، ان میں جو کام نہیں کرنا چاہتے ان کے اندر تین باتیں نقصان دہ کی آ جائیں گی۔ پہلی بات، اگر زیادہ دماغ خالی رہے گا تو پوری طاقت جو ہے نشے کی طرف چلی جائے گی کہ بھائی منشیات کی طرف چلے جائیں، کوئی نشہ کر لیں، شراب پی لیں، افیم کھا لیں، چرس پی لیں، ساری توجہ جو ہے وہ نشے کی طرف چلے گی۔ پہلا نقصان کام نہ کرنے کا یہ کہ آپ نشے کی طرف چلے جائیں۔ دوسرا، حرام خوری کی عادت پڑ جائے، وہ ان ذرائع کو تلاش کرے گا جہاں بنا کچھ کیے کرائے۔ مجھے اپنے ابو جان رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہمیشہ یاد آتی ہے اور ہم اب بھی اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی لوگ مانگنے والے آئے بالکل ان کی مدد کی، لیکن کئیوں کو چپکے سے پوچھتے تھے کچھ کر سکتا ہے؟ ایسے ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں جن کو پیسے دیے کہ جاؤ فلاں کام کر لو، فلاں مال خریدو، گاؤں دیہات میں جا کے بیچو، فلاں چیز کی ریڑھی لگا لو، فلاں چیز کا کاروبار اپنے گھر کے اندر کر لو، اور دوستوں کو ترغیب دلوایا کرتے تھے کہ اگر ہم اس کو چند لاکھ روپے کی مدد کر دیں یہ کاروبار سٹینڈ کر لے تاکہ یہ دوسروں کی مدد کرنے والا بن جائے۔ تو پہلا نقصان نکمے آدمی کا کہ نکمہ آدمی نشے کی طرف چلا جاتا ہے۔ دوسرا نقصان نکمے آدمی کا یہ ہے کہ دوسرا وہ حرام خوری کی طرف مکمل توجہ لگا دیتا ہے۔ اب تیسری پہچان نکموں کی کیا ہے؟ کہ وہ حسد کرنے لگتا ہے۔ کیا کرنے لگے گا جی؟ اس کو اپنے پڑوسی سے تکلیف ہو جائے گی کہ یہ کامیاب کیسے ہو رہا ہے، اپنے بھائی سے تکلیف ہو جائے گی کہ یہ کامیاب کیسے ہو رہا ہے، اپنے رشتہ داروں سے تکلیف ہو جائے گی کہ یہ کامیاب۔ کیوں یہ تکلیفیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ خود کوئی کام نہیں کرنا ہے، اور جن کے پاس کوئی کام نہیں ہے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ یا وہ نشہ کر سکتے ہیں، یا حرام خوری کر سکتے ہیں، یا وہ دوسروں کی برائیاں کر سکتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے خود کوئی کام نہ کرنے کا ٹھہر لیا ہے تو پھر اللہ نے بھی رسی ان کی ڈھیلی چھوڑ دی ہے کہ چلو حرام خوری کے اندر لگے ہو تو پھر لگے ہی رہو۔ اسلام چاہتا ہے دنیا کے لوگوں سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ آپ محنت کریں، محنت کے اندر کوئی شرم نہیں ہے، کام کے اندر کوئی شرم نہیں ہے۔
جو مہمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ٹھہرا اور اس نے آپ کا بستر ناپاک کر دیا، سوئے پڑے، استنجا کر دیا بستر پہ، جب وہ واپس آیا اس نے دیکھا کہ اس کی ناپاکی کے اوپر محمد رسول اللہ پانی گرا رہے ہیں تاکہ وہ ناپاکی جو ہے پاکی کے اندر تبدیل ہو جائے۔ کام کرنے میں کیا شرم ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے باغیچے میں ہزاروں درخت لگائے جو آج مدینہ منورہ کے اندر موجود ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مسجد نبوی کی دیواروں کے اندر پتھر اٹھا کے لگائے۔ کام میں کیا شرم ہو سکتی ہے بھائی؟ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ بس کام ہو تو بالکل اوپر سے ہی ہو، کہ ہم باپ دادا کی گدی کے اوپر بیٹھ جائیں۔ کسی باپ دادا نے کوئی ایسی گدی نہیں چھوڑی کہ آج تک اس پر کوئی بیٹھ سکے۔ تاریخ اٹھا لیں پوری دنیا کی، جتنے لوگ بڑے بڑے بادشاہ بنے، بڑے بڑے عالم بنے، ان کی نسلیں تباہ ہو گئی۔ کیوں؟ بس وہی لوگ باقی ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کے مطابق محنت کی ہے، اپنے باپ دادا کے مطابق مشقت اٹھائی ہے، اپنے باپ دادا کے مطابق لوگوں کی پریشانیوں کو سمجھا، اپنے باپ دادا کے مطابق دکھ درد کو بانٹا ہے، جو کرنا کچھ نہیں چاہتے اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ کے تخت پر بیٹھ جائیں۔ ایسا کوئی تخت دنیا کے اندر بنا نہیں ہے کہ کوئی نااہل اس تخت کے اوپر بیٹھ سکے، چاہے پھر وہ کاروبار کا تخت ہو، چاہے وہ ملک کا تخت ہو، چاہے وہ کسی دینی ادارے کا تخت ہو، اس کے اوپر وہی بندہ بیٹھ سکتا ہے جس نے اپنے ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنی۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو سورہ بقرہ میں صاف صاف کہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا کہ بلا شبہ مقام بڑا ملے گا، لیکن آزمائشوں میں سے گزرنے کے بعد آپ بڑے بنیں گے، لیکن تکلیفیں اور پریشانیوں کے بعد بنیں گے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آرام کے ساتھ کوئی رتبہ حاصل ہو جائے، مدتیں لگ جاتی ہیں، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے۔ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اگر آج آپ کاروبار دیانتداری سے شروع کریں گے تو جب آپ کی عمر گزرنے والی ہوگی اس وقت آپ ایک معیار پہ پہنچیں گے، لوگ کہیں گے کھڑے ہو کے یہ فلاں سیٹھ صاحب کا مکان ہے، فلاں کی ایک کوٹھی ہے۔ ایسے تھوڑی کوئی بن سکتا ہے، محنت شرط ہے۔ اور ہمارے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سمجھایا کہ ہم کو محنت کرنی ہے۔ کریں گے جی انشاءاللہ، ہر حالت میں محنت کرنی ہے، اور جو نہیں کر رہے ان کو ترغیب دینی ہے، اور جو پیچھے ہیں ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ چلانا ہے۔ اگر ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیانتداری کے ساتھ کام کرتے رہیں گے تو اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائیں گے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔